اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو غنا کے بارے میں تھی۔ تو غنا میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھنا مستحب ہے تو یہ مستحب کسی حرام کے ذمن میں متحقق نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر استحباب انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسی چیز کے اوپر آتا ہے جو فی نفس ہی بے نفس ہی بے ذات ہی مباح ہو۔ جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ یا کوئی چیز جو حلال چیز ہے ان کو کھانا جو ہے وہ مباح ہے، اور اس مباح کو کے بارے میں شریعت کہہ دے کہ یہ کسی کو کھلانا مستحب ہے، تو استحباب کس کے اوپر آتا ہے؟ ایک مباح چیز کے اوپر آتا ہے۔ تو جیسے آپ کہہ دیں کہ ادخال السرور فی قلب المومن، کہ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، تو اگر ایک چیز ذاتاً مباح ہے تو ادخال السرور جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ادخال السرور کرنا کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا۔ تو نہ یہ کہ حرام کے اوپر جو ہے وہ مستحب نہیں آتا، تو مستحب کسی بھی مباح چیز کے اوپر آ سکتا ہے۔ مستحب کا عنوان حرام کے اوپر، حرام کے ساتھ یا واجب کے ساتھ جو ہے وہ مستحب کی نہیں بنتی۔ اگر کسی بھی چیز کا ترک واجب ہو تو وہ حرام ہو جائے گی، اور کسی چیز کا فعل واجب ہو تو لازم ہو تو وہ واجب ہو جائے گی۔ اگر کرنا لازم ہو تو واجب ہو جائے گی، اگر چھوڑنا لازم ہو تو حرام ہو جائے گی۔ تو مستحب کا ان سے جو ہے وہ لگا نہیں کھاتا۔ مستحب وہاں پہ ہوگا کہ ایک چیز ذاتاً مباح ہو، پھر شریعت آ کے اس کو کہہ دے کہ اس کا کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ صلوات پڑھ دوں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی بات کو انہوں نے یہاں پہ بتایا، دیکھیں وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، جو کل کی جو بحث ہے اس کو تھوڑا سا عبارت کو والحاصل سے پڑھنا ہے نا، آج تو والحاصل سے پڑھنا ہے، تو تھوڑا سا وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ دَلِيلَ الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وتبع خاليا مما يوجب لزوم أحد طرفيه۔ فعل ذاتاً بنفسه فی نفسه لو خلیہ و طبع، اگر اسے اس کی طبیعت کے ساتھ خالی چھوڑ دیا جائے تو وہ خالی ہوگا کس سے؟ کسی بھی ایک طرف کے لزوم سے، یا ترک کے یا فعل کے لزوم سے خالی ہوگا۔ فلا ینافی ذلک طلوع عنوان من الخارج یوجب لزوم فعل، بس منافات نہیں رکھتا کہ ایک عنوان خارج سے آ جائے جو واجب کر دے لزوم فعل ہی اور ترک ہی۔ اگر ایک عنوان اوپر سے آ گیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنا جو ہے وہ وقت آ گیا نماز پڑھنا، تو نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو اگر وقت وسیع ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ابھی پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں، لیکن اگر وقت تنگ ہے تو نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو عنوان طاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اگر زمین مباح ہے تو نماز پڑھنا مستحب ہوگا، مباح ہوگا۔ اگر زمین جو ہے وہ غصبی ہے تو نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ تو عنوان جو اوپر سے آتے ہیں، عنوان آ سکتے ہیں اوپر سے، خارج سے عنوان آ جائے۔ فَإِجَابَةُ الْمُؤْمِنِ وَإِدْخَالُ السُّرُورِ فِي قَلْبِهِ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مُلْزِمٌ لِفِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، یعنی ادخال السرور فی قلب المومن فی نفسه
نہ واجب ہے نہ حرام ہے. فَإِذَا تَحَقَّقَ فِي ضِمْنِ الزِّنَا، اگر زنا کے ضمن میں متحقق ہوگا ادخال السرور فی قلب المومن تو حرام ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر بعض چیزوں کی صورت میں ہو سکتا ہے واجب ہو جائے. فَإِذَا تَحَقَّقَ فِي ضِمْنِ الزِّنَا فَقَدْ تَرَى عَلَيْهِ عنوان ملزم لترکه كما أنه إذا أمر به الوالد بالسید. اگر سید نے حکم دیا غلام کو کہ جاؤ اس مریض کو جو ہے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا کے لاؤ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. تو یہاں ادخال السرور فی قلب المومن فی نفسہ بذاتہ ہی نہ حرام ہے نہ واجب ہے، نہ اس کا فعل لزومیت رکھتا ہے نہ اس کا ترک لازم ہے. لیکن اگر عنوان اس کے اوپر آ گیا تو کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. کہنے والحاصل ان جہات الاحکام الثلاثہ، احکام ثلاثہ کی جو جہات ہیں یعنی مباح اور استحباب اور کراہت، یہ کبھی بھی ٹکراؤ نہیں رکھتی کس کے ساتھ؟ وجوب اور حرمت کے ساتھ. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. والحاصل ان جہات الاحکام الثلاثة عن الاستحباب والاباحة والاستحباب والکراہہ لا یزاحم جہت الوجوب او الحرمہ. یہ بات کیا سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غنا بذاتہ ہی فی نفسہ ہی حرام ہو گیا، اگر غنا کی حرمت ثابت ہو گئی، تو پھر جو وہ یہ کہنا کہ قرآن میں تغنی کرنا چاہیے، قرآن میں تغنی حرام سے نہیں ہوگا. قرآن میں تغنی وہی قرآن کو صوت الحسن کے ساتھ جو پڑھنا مستحب ہے وہی مستحب ہوگا، لیکن حرام کبھی بھی جو ہے وہ مستحب نہیں ہو سکتا. جیسے ادخال السرور فی قلب المومن مستحب ہے، لیکن اگر زنا کے ضمن میں متحقق ہو تو کبھی بھی مستحب نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا. تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جہت وجوب ہے، یہ جہت حرمت ہے، وہ کبھی بھی تزاحم نہیں رکھتی کس سے؟ جہت استحباب یا کراہت سے. تو جہت استحباب و کراہت و مباح، جہات ثلاثہ مزاحمت نہیں رکھتی وجوب اور حرمت سے. بس اگر ایک چیز واجب ہے یا ایک چیز حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گی، بھلے سے اس کے اوپر جو وہ عنوان استحباب آ جائے یا آنے کی کوشش کرے یا مباح یا مکروہ. کیونکہ اگر ایک چیز حرام ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستحب ہے، تداخل تو نہیں ہو سکتا. اگر ایک چیز حرام ہو گئی یعنی اس کا ترک جو ہے وہ لازم ہو گیا، تو اس کا فعل رجحان رکھتا ہو یا اس کا فعل و ترک مساوی ہو یا اس کا ترک جو رجحان رکھتا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جب اس کا ترک لازم ہو گیا. فالحکم لہما ما اجتماع جہتیہما ما احد الجہات الثلاث. فالحکم لہما یعنی آپ کریں گے کہ یا واجب ہے یا حرام ہے. اگر جہات ثلاث کے ساتھ یہ دو جہتیں مل گئیں یعنی مباح، استحباب اور کراہت کے ساتھ، اگر ان تین جہات کے ساتھ دو عنوان وجوب اور حرمت کے اگر آپس میں ملنے لگے تو آپ کس کو لیں گے؟ فالحکم لہما. تو آپ یا فعل لازم ہوگا یا ترک لازم ہوگا، تو جو بھی ہوگا اس کو لے لیں گے آپ اور جہات ثلاث کو چھوڑ دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں فالحکم لہما. مزاحمت کا یہی مطلب ہے کہ آپ حکم کر دیں گے یا واجب ہے یا حرام ہے، تو ان تین جہات کو آپ چھوڑ دیں گے. فالحکم لہما ما اجتماع جہتیہما ما احد الجہات الثلاث ویشہد بما ذکرنا من عدم تعدی المستحبات فی ضمن المحرمات قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرؤوا القرآن بألحان العرب وإیاکم ولحون اہل الفسوق والکبائر. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد
کہنے شاہد ہے اس بات کی جو ہم نے ذکر کیا کہ مستحبات محرمات کے ضمن میں انجام نہیں پاتے. حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کو عرب کے طرز سے پڑھو، عربوں کے طرز سے پڑھو. وَإِيَّاكُمْ خبردار جو تم نے اہل فسوق و کبائر کے طرز سے قرآن مجید کو پڑھا، یعنی قرآن مجید کو گانے کے انداز میں نہیں پڑھو، قرآن مجید کو گانے کی طرز سے نہیں پڑھو، بلکہ قرآن مجید کو جو عربوں کا طرز ہے، ترتیل ہے اور صوت ہے، اس سے پڑھنا ہے، صوت حسن سے پڑھنا ہے. وَسَيَجِيُّ بَعْدِي أَقْوَامٌ اور میرے بعد قومیں آئیں گی. حضور فرما رہے میرے بعد قومیں آئیں گی. يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ قرآن کو اپنے گلوں میں گھمائیں گی اس طرح سے جیسے غنا کو گھمایا جاتا ہے، جیسے نوحوں کو گھمایا جاتا ہے، جیسے روحانیت کو گھمایا جاتا ہے. لا یجوز تراقیہم یعنی قرآن ان کے گلوں سے آگے نہیں نکلے گا، وہیں پہ اٹکا رہے گا، وہیں گھومتا رہے گا. اذا الشمس کورت اسی کو ہی گھمایا جائے گا. یہ روحانیت کو گھمانے سے کیا مراد ہے؟ روحانیت یعنی روحانیت میں جو وہ پڑھتے ہیں، جیسے وہ قلندروں والے بھی پڑھتے ہیں نا، ان کے جو شاگرد تھے لال شہباز قلندر کے، عبداللطیف شاہ بھٹائی کے جو شاگرد تھے، تو وہ ساز پڑھتے ہیں ابھی بھی. تو اس طرح کی چیز جو وہ پڑھتے تھے اپنے یعنی قلندرانہ کلام یا قلندرانہ ساز پڑھتے تھے، تو وہ روحانیت ان کی طرز پہ. تو لا یجوز تراقیم، یجوز یعنی یہاں گزرنے کے، عبور کرنے کے معنوں میں، جواز اور حرام کے معنوں میں نہیں ہے. لا یجوز تراقیم یعنی قرآن ان کے تراقی سے، یعنی ان کے گلوں سے باہر جو ہے وہ نہیں نکلے گا. جو ساؤنڈ کا جو باکس ہے، حلق جو ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا. قلوبہم مقلوبہ ان کے دل الٹے ہیں. وقلوب من یعجبہ شانہ اور جن کو ان کی شان تعجب میں ڈال دے گی ان کے دل بھی جو ہے وہ الٹے ہیں. اب شیخ کی جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ حدیث ختم ہو گئی، شیخ کی وضاحت شروع ہوتی ہے. قال فی الصحاح اللحن واحد الالحان واللحون، لحن جو ہے وہ الحان اور لحون کا واحد ہے. ومنہ الحدیث اقرأ القرآن بلحون العرب، حدیث یہ ہے کہ قرآن کو عربوں کے لحن سے پڑھو. وقد لحن فی قراءتہ یا فی قرأتہ اور اس نے لحن کیا اپنی قرأت میں. اذا ترب بہا وغردا جب اس نے طرب کیا اور طرز نکالی. وہو الحن الناس اذا کان احسنہم قراءۃ وغناء اور وہ الحن الناس ہے، لحن کے لحاظ سے سب سے آگے ہے اگر قرأت اور غنا کے لحاظ سے آگے ہو. جب لحن کا معنی غلطی بھی ہوتا ہے نا، خطا. جب قرآن میں جو آیت ہے کہ لوگوں کو لحن القول کے ذریعے پہچانو، تو سب وہاں پر لحن کا کیا معنی ہوگا؟ وہاں جو بھی ہوگا بھی لحن کا مطلب جو ہے وہ لہجہ ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی اسی کو رکھیے، اس کی بات بعد میں کریں گے. وصاحب الحدائق جعل اللحن فی ھذا الخبر بمعنی اللغہ. اچھا، صاحب الحدائق کا جو ہے وہ بیچ میں ایک بریکٹ انہوں نے کھول دیا. ابھی مطلب جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ لحن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ، اور ہماری بات ہو رہی تھی کہ اگر دو جہتیں وجوب اور حرمت کی ہوں تو جہات ثلاث اس سے مزاحمت نہیں رکھتی. تو یہ بات ابھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر جو وہ لحن کی انہوں نے بات کی، تو لحن کی جب انہوں نے بات کی تو بات کو کمپلیٹ کیے بغیر صاحب ہدایت کا ایک بریکٹ کھول کے اسے بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ پھر لحن کی طرف پلٹتے ہیں. ٹھیک ہے.
وصاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر بمعنی اللغہ، صاحب الحدائق نے لحن کو اس خبر میں لغت کے معنوں میں لیا، اے بلغت العرب وکأنہ اراد باللغت اللہجہ، یعنی عربوں کے لہجے سے پڑھو، اجمی کے لہجے سے قرآن مجید نہیں پڑھو، عربوں کے لہجے سے پڑھو۔ وتخیل ان ابقاءہ علی معناہ یوجب ظہور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن، اور انہوں نے خیال کیا کہ ابقاءہ علی معناہ، یعنی اس کو اپنے معنی پہ رکھنا، یعنی لحن کو لہجے کے معنی میں رکھنا، یہ موجب بنے گا کہ خبر ظاہر ہو جائے اس میں کہ غنا قرآن میں جائز ہے۔ وفیہ ما تقدمہ، بات گزر گئی، ان مطلق اللحن اذا لم یکن علی سبیل اللہ لیس غناء، شیخ کا اصرار ہے کہ سبیل لہو ضرور ہو، تو انہیں شیخ نے کہا کہ مطلق لحن اگر سبیل لہو پر نہ ہو تو غنا نہیں ہے، تو غنا شیخ کی نظر میں لحن ہے لیکن مطلق لحن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللحن علی سبیل اللہ۔ یہ چیزیں نا یاد کرنے والی ہیں، لکھو بھی نا اور جو ہے وہ یاد بھی کرو کہ پہلی بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الغنا ہوا اللحن، ایک وسیع معنی میں غنا جو ہے وہ لحن ہے، لیکن شیخ کی نظر میں الغنا هو اللحن علی سبیل اللہ، یا اگر اور شارٹ کرے اللحن اللہوی، لہوی لحن، گانے کی طرز، وہ حرام ہے شیخ کی نظر میں۔ صرف شیخ کے علاوہ جو علماء انہوں نے پہلا قول، اب شیخ جو ہے وہ شیخ نے یہ بات نقل کی تھی، ہماری بات ہوئی تھی کہ جو ہماری بات اس پہ چل رہی تھی کہ جہت وجوب جہت استحباب کے ساتھ تضامن نہیں رکھتی، جہت وجوب یا حرمت، یعنی لزوم فعل یا لزوم ترک، جہت استحباب تعارض نہیں رکھتے اس سے اگلا یہ مثال تھی حدیث میں، یرجعون القرآن ترجیح الغنا، یہ جہت حرمت کو بتا رہا ہے کہ جب جہت حرمت یہاں پہ موجود ہے تو کا اس انداز سے قرآن کو نہیں پڑھو، تائید میں یہ بات لے آئے، حدیث لے آئے۔ اب بیچ میں انہوں نے بریکٹ کھول دیا ان کا صاحب ہدایت کا، وہ بریکٹ بند ہو گیا، اب حدیث پہ پھر دوبارہ بات ہوگی۔ تو حدیث میں یہ آیا کہ اقرأ القرآن بالحان العرب، یعنی گانے کی طرز سے قرآن کو پڑھنا حرام ہے، تو غنا وہ صوت حسن مستحب ہے، لیکن صوت حسن جو ہے وہ غنا کی طرز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ شاہد لے کر کے آئے اپنی بات کے لیے، اس حدیث کو لے کر کے آئے کہ اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں اقرأ القرآن بالحان العرب و ایاکم ولحون اہل الفسوق، تو یہی بات ہے کہ لحون اہل فسوق، ایاکم حرمت ہے، یعنی ایاکم خبردار، فاسقوں کے لحن سے قرآن کو نہ پڑھنا اور عربوں کے لحن سے قرآن کو پڑھنا، تو جو جہت استحباب ہے وہ الگ ہے، اور جو جہت حرمت ہے فاسقوں کی لحن ہے وہ الگ ہے، اور یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حرمت بھی ہو اور مستحب بھی ہو، حرام بھی ہو اور مستحب بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب گانے کی طرز سے پڑھیں گے تو حرام ہو جائے گا، اور جب عربوں کی طرز سے پڑھیں گے تو مستحب ہو جائے گا، یہی بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیں آپ حدیث پہ واپس پلٹتے ہیں۔
وقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وإیاکم ولہون اہل الفسق نہی عن الغناء فی القرآن، یہ جہت حرمت کو بتا رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہی ہے کس میں؟ عن الغناء فی القرآن، قرآن میں غنا کرنے سے نہیں ہے۔ ثم ان قولہ ان فی قولہ لا یجوز تراقیہم، یہ ان کے تراقی ترقوہ ہی اس کو کہتے ہیں، حنجرے کو بولتے ہیں، یہ جو جہاں سے آواز نکلتی ہے، تو کہا کہ اس کی جمع تراقی، ترقوہ اور تراقی جو ہے وہ جمع ہے۔ تو حضور نے جو فرمایا کہ لا یجوز تراقیہم، ان کے حنجرے سے جو ہے وہ قرآن آگے نہیں بڑھ سکے گا، اشارہ ہے میرے لیے کہ مقصود ان کا یہ ہے کہ یہ قرآن کے معنی میں تدبر نہیں کریں گے، ان مقصود لیس تدبر معانی القرآن بل ہوا مجرد الصوت المطرب، صرف ان کے پاس ایک صوت مطرب ہوگی۔ والظاہر مما ذکرنا انہ لا تنافی بین حرمت الغناء فی القرآن وما ورد من قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رج فی القرآن الصوت، تو قرآن میں ترجیح بھی کرنا جائز ہے، ترجیح کر، ایک طرف حکم آیا کہ ترجیح نہ کرو اور ایک طرف حکم آیا کہ ترجیح کرو، تو جہاں حکم آیا کہ ترجیح کرو، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو، کھینچو، تو وہ آیا عرب کے لحن سے، قاریوں کے لحن سے، اور جہاں پر آیا کہ قرآن کو نہیں کھینچو، اس کو غنا نہیں کرو، اس میں طرب نہیں کرو، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میراثیوں کے طرز سے، لہو کے طرز سے، گانے کے طرز سے قرآن کو نہیں کھینچو۔ وَظَاهِرًا مِمَّا ذَكَرْنَا، سمجھو عبارتوں کو حل کرنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ وَظَاهِرًا مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ حُرْمَةِ الْغِنَاءِ فِي الْقُرْآنِ، غنا قرآن میں حرام ہے، اور جو یہ قول وارد ہوا کہ رج فی القرآن صوتک، قرآن میں اپنی آواز کو گھماؤ، ترجیح کرو، فإن اللہ یحب الصوت الحسن، اللہ تعالیٰ صوت حسن کو پسند کرتا ہے، فإن المراد بالترجیح تردید الصوت فی الحلق، ترجیح سے مراد آواز کو حلق میں گھمانا، ومن المعلوم ان مجرد ذلك لا يكون غناء، اور معلوم سی بات ہے کہ صرف آواز کو گھمانا غنا نہیں بن جائے گا جب تک کہ گانے کی طرز پر نہ ہو۔ فالمقصود من الامر بالترجیح ان لا یقرأ كقراءة عبائر الکتب عند المقابلہ، بس مقصود امر بالترجیح سے یہ ہے کہ قرآن ایسے نہیں پڑھو گے جیسے عبارت کو پڑھتے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں صاحب الحدائق جعل اللہ نفی هذا الخبر بمعنی اللغہ، تو میں ایسے نہیں پڑھوں گا الحمد للہ رب العالمین، ایسے نہیں پڑھوں گا، بلکہ صحیح پہ الحمد للہ رب العالمین ایسے پڑھوں گا۔ تو یعنی جیسے کتاب کی عبارتوں کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کو ایسے نہیں پڑھیں گے، قرآن کو صوت حسن سے پڑھیں گے، یہ مطلب ہے۔ ومن المعلوم، کیف المقصود من الامر بالترجیح ان لا یقرأ، قرآن نہ پڑھا جائے كقراءة عبائر الکتب، کتابوں کی عبارتوں کی طرح قرآن نہ پڑھا جائے عند المقابلہ، لیکن مجرد الترجیح لا یکون غناء، لیکن خالی آواز کا گھمانا یا خالی صوت حسن سے پڑھنا اس سے غنا نہیں ہوگا۔ وَلِذَا جَعَلَهُ نَوْعًا مِّن، اس لیے اس کو انہوں نے قرار دیا، مجرد ترجیح کو غنا کی ایک قسم قرار دیا، فی قول یرجعون القرآن ترجیح الغنا، تو قرآن کو گھماتے ہیں غنا کی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح سے آواز گھمائی جا سکتی ہے، ایک گانے کی طرز پر اور ایک قاریوں کی طرز پر۔ وفی ماکی شمس العلوم ان ترجیح تردید الصوت مثل ترجیح اہل الالحان والقراءت والغناء، انتہا۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ کہ فلا تنافیہ بین الخبرین، ان دو خبروں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ کن دو خبروں کے درمیان؟
لحن کے ساتھ پڑھنا اور یعنی گناہ کے ساتھ پڑھنا، یعنی قاریوں کی طرح پڑھنا اور یہ جو عربیوں کی طرح دوسرے میراثیوں کی طرح نہ پڑھنا، میراثیوں کی طرح گانے کی طرز پہ نہ پڑھنا اور اچھی آواز سے پڑھنا. تو ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ غنا کرو، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں غنا نہ کرو، ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. یہ کہنا ہے وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَلَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الْغِنَا، اور نہ ان دونوں میں نہ حرمت غنا میں کسی طرح کا کوئی تنافی نہیں ہے. حتیٰ فی القرآن کما تقدم زعمه من صاحب الکفایت طبعا فی بعض ما ذکرہ من عدم اللہو فی قراءۃ القرآن وغیرہ. وہ اب جو وہ یہاں پر مراثی کے استثناء کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ مراثی مرثیہ جو ہے وہ ان کی نظر میں جو ہے وہ استثناء رکھتا ہے. مرثیہ جو ہے وہ استثناء کیا گیا ہے، اس مسئلے کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر چھیڑا ہے. پڑھیں یا کافی جی؟ ٹھیک ہے، صحیح. تو اب مرثیے کا جو ہے وہ کل اس کو بائنڈ اپ کریں گے. کل مرثیے کا جی میراثی بھی اسی سے، میراثی جو مرثیہ پڑھتے ہیں وہ اسی سے. مراثی عربی زبان میں تو مراثی مرثیے کی جمع ہے، یعنی بہت ساری مرثیے